اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 10 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس لیکچر میں بھی جملہ اسمیہ کا سبق جاری رہا ہے اور مزید جملوں کی پریکٹس کی گئی ہے، اور پہلی بات جو اس لیکچر میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ غیر منصرف اسماء جو ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، یعنی 6 نبیوں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام۔ تو اس لیکچر میں مزید کچھ کیٹیگریز بتائی گئیں غیر منصرف اسماء کی، تو پہلے ہم ان کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو دوسری کیٹیگری جو بتائی گئی غیر منصرف اسماء کی وہ تھی فرشتوں کے نام، یعنی فرشتوں کے نام بھی عربی زبان میں غیر منصرف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن فرشتوں کے نام استعمال ہوئے ہیں وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جبریل لفظ استعمال ہوا ہے، میکال لفظ استعمال ہوا ہے، اگرچہ ہم انہیں جبرائیل اور میکائیل کہتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں جبریل اور میکال کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن آگے فقال جبرائیل و میکائیل بھی مل رہے ہیں آپ کو الفاظ۔ تو فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگل حرکت کے ساتھ ہی استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن میں بھی اسی طرح ہے۔ اس کے علاوہ ہاروت اور ماروت یہ بھی 2 فرشتوں کے نام ہیں، یہ بھی آپ کو قرآن میں ملیں گے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں انہیں استعمال کر کے جملے نہیں بنواؤں گا، اس لیے کہ جملے الحمدللہ آپ نے لیکچر میں پریکٹس کر لی ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ اسماء بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ غیر منصرف کی اگلی قسم جو ہے وہ ہے مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا آتی ہے۔ ایسے بے شمار نام ہیں جو کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا اسامہ، طلحہ، حذیفہ، حمزہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو احادیث میں دکھاتا ہوں کہ مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ بھی غیر منصرف استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسامہ نام جو ہے یہ سنگل حرکت کے ساتھ آ رہا ہے، ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسامہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے مرفوع فارم میں، اور اسامہ تا نظر آ رہا ہے آپ کو منصوب یا مجرور فارم میں، کیونکہ میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ غیر منصرف اسماء کے حوالے سے 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک یہ کہ ان پہ ڈبل حرکت نہیں آتی، اور دوسرے یہ کہ حالت جر میں بھی یہ زیر نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اسامہ تا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ علا کے بعد کوئی بھی اسم جب آتا ہے تو وہ مجرور ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسامہ تا جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نیکسٹ حدیث میں دیکھ رہے ہیں طلحہ کا لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، اور سنگل حرکت کے ساتھ آپ کو طلحہ تو اور طلحہ تا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح حمزہ لفظ دیکھیں، حدیث میں آپ کو نظر آ رہا ہے حمزہ تا پہلی جگہ پر اور حمزہ تو دونوں جگہ پر آپ کو سنگل حرکت کے ساتھ ہی نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح معاویہ کا لفظ جو ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، معاویہ تا اور معاویہ تو کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو غیر منصرف اسماء کی یہ کیٹیگری بھی ہم نے دیکھ لی۔ اس کے بعد غیر منصرف اسماء میں اگلی قسم جو بتائی گئی وہ یہ تھی عرب مؤنث نام، یعنی مؤنث نام جو ہیں یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے کہ فاطمہ، عائشہ، مریم، زینب وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں حدیث میں حضرت فاطمہ کا نام جو ہے وہ سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، فاطمہ تا یا فاطمہ تو کی صورت میں۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا نام دیکھیے، ان عائشہ تا کے طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آگے عائشہ تو کے طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حفصہ تا اور حفصہ تا کے طور پہ آپ اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں، دونوں جگہ پہ یہ منصوب اور مجرور استعمال ہوا ہے، اور پہلی جگہ پہ یہ منصوب استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ پہ یہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ یہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ آگے جائیں گے تو ایگزیکٹ بتائیں گے کہ پہلی جگہ پہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ پہ مجرور کیوں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھیں، سودا تو یا سودا تا کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت مریم سلام علیہ کا نام قرآن مجید میں آپ دیکھیں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ سنگل حرکت کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیکچر میں غیر منصرف اسماء کی جو مزید کیٹیگریز بتائی گئیں وہ میں نے آپ کے ساتھ احادیث اور قرآن کی آیات کے ریفرنسز کے ساتھ ذکر کر دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس کے بعد لیکچر میں جو پریکٹس کرائی گئی جملوں کی، وہ جیسا کہ آپ لسان القرآن کتاب میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی، جیسے کہ مریم نیک ہے، مریم صالحتن، زینب سچی ہے، زینب صادقتن، فاطمہ استانی ہے، فاطمہ معلماتن۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مبتدا مثنیٰ مذکر یا مثنیٰ مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق مثنیٰ مذکر یا مثنیٰ مؤنث آئے گی، جیسے زید اور حامد نیک ہیں تو زیدن و حامدن صالحانی۔ اس طرح مریم اور زینب نیک ہیں، مریم و زینب صالحتانی۔ تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر مبتدا مثنیٰ تو نہیں ہے، اگرچہ مثنیٰ کا لفظ نہیں ہے لیکن ہیں تو دو نا، جب دو ہو گئے مبتدا تو پھر خبر بھی دو ہی آئے گی، لیکن دو کے لیے لفظ جو ہے وہ مثنیٰ کا ہی استعمال ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ یوں کہیں کہ زید و حامد صالح و صالح، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ زید و حامد کو جمع کر کے مثنیٰ ٹریٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق خبر لائی جائے گی صالحانی۔ پھر مزید بتایا گیا کہ اسی طرح جب مبتدا جمع مذکر یا جمع مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق جمع مذکر یا جمع مؤنث آئے گی، جیسے زید حامد اور محمود نیک ہیں تو اس کی عربی یوں ہو سکتی ہے زید و حامد و محمود صالحون۔ اب مبتدا جو ہیں وہ دو سے زائد ہیں، لہٰذا جمع کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے اور پھر خبر بھی جمع آئے گی، اور یہ بات اچھی طرح واضح کر دی گئی کہ واحد اسم کا مرفوع ہونا جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتا ہے اور جمع سالم کا مرفوع ہونا اونا کی آواز کے ساتھ آتا ہے۔ تو آپ کہیں حرکات سے پریشان نہ ہو کہ حامدن زیدن اور محمودن تو مرفوع نظر آ رہے ہیں لیکن صالحون منصوب نظر آ رہا ہے۔ جہاں بھی بات واحد اور جمع مکسر سے باہر نکلے گی تو وہاں پر اعراب جو ہے اسماء کا وہ ساؤنڈز کے ساتھ آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ اگلی اگزامپل دیکھ لیجئے، مریم زینب اور فاطمہ نیک ہیں تو مریم و زینب و فاطمہ صالحاتن۔ تو اب مبتدا جمع مؤنث تھا تو خبر بھی جمع مؤنث ہی لائی گئی۔ اور ایک پوائنٹ اور کلیئر کیا گیا کہ اردو میں تو ہم کوما لگا کر دو ناموں کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں کوما نہیں لگے گا بلکہ واو کا لفظ ہی دو اسماء کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پھر ایک سوال کیا گیا اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ اگر مبتدا مختلف جنس ہوں یعنی مذکر اور مؤنث ہوں تو پھر خبر کیا آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جب مبتدا مختلف الجنس ہوں تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی، کیونکہ اردو میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ زینب بیٹھی ہے اور زید بیٹھا ہے، اور جب میں دونوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں تو میں یوں کہتا ہوں کہ زینب اور زید بیٹھے ہیں، یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ زینب اور زید بیٹھی ہیں۔ چاہے زینب کو پہلے رکھا جائے یا بعد میں رکھا جائے، خبر مذکر کے اعتبار سے ہی لائی جاتی ہے۔ تو عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مبتدا جب مختلف الجنس ہوں تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جاتی ہے، اور اس کی ایگزامپلز بھی آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں، جیسے زیدن و فاطمۃ صالحانی، اسی طرح مریم و زینب و حامدن صالحون۔ تو اس ایگزامپل سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث ایک سے چاہے زائد ہوں اور مذکر ایک ہی ہو، خبر مذکر ہی آئے گی، یہ بات اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک پوائنٹ جو کہ کتاب میں آپ کو نظر آ رہا ہے لیکچر میں نہیں ذکر کیا گیا، وہ یہ ہے کہ مبتدا کی ایک سے زائد خبریں بھی آ سکتی ہیں، جیسے زید لمبا خوبصورت ہے، تو زید لمبا ہے، لمبا ایک خبر اور خوبصورت دوسری خبر، تو ان کو ہم واو کے ذریعے لازمی طور پہ الگ نہیں کریں گے بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیدن طویل جمیل۔ امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد لسان القرآن کتاب میں جو مشق دی گئی ہے کہ مشق نمبر 1 میں استعمال شدہ مذکر مبتدا کی جگہ مؤنث مبتدا لائیں اور جملے بنا کر عربی میں ترجمہ کریں۔ مثلا ہاشم ایک ڈاکٹر ہے تو اس کی عربی تو ہم نے کر لی تھی ہاشم طبیب، فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کی عربی ہم کریں گے فاطمہ طبیبۃ۔ تو گویا مبتدا کی جگہ مؤنث مبتدا لانا ہے اور جملے بنانے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر جملہ تھا عابد ایک انجینئر ہے یعنی عابد مہندس، تو یہاں پر ہم کہیں گے زینب ایک انجینئر ہے، زینب مہندسۃ۔ ناصر ایک طالب علم ہے، وہاں تھا ناصر طالب، یہاں پر ہم کر دیں گے خالدہ ایک طالبہ ہے، خالدہ طالبۃ۔ وہاں پر جملہ تھا مجاہد محنتی ہے، یہاں پر ہم کر دیں گے عائشہ محنتی ہے، تو مجاہد محنتی ہے کی عربی ہے مجاہد مجتہد، اور عائشہ محنتی ہے کی عربی ہو جائے گی عائشہ مجتہدۃ۔
وہاں پر جملہ تھا خالد لمبا ہے، جس کی عربی تھی خالد طویل. یہاں پر ہم کہہ دیں گے کہ زاہدہ لمبی ہے تو اس کی عربی ہو جائے گی زاہدۃ طویلۃ. وہاں پر جملہ تھا زاہد چھوٹے قد والا ہے تو اس کی عربی تھی زاہد کثیر. تو یہاں پر ہم کر دیں گے کہ لائبہ چھوٹے قد والی ہے تو ہم کہیں گے لائبۃ کثیرۃ. وہاں پر جملہ تھا منصور خوبصورت ہے، جس کی عربی تھی منصور جمیل. یہاں پر ہم کہہ دیں گے کہ نرمین جو ہے وہ خوبصورت ہے، نرمین جمیلۃ. وہاں پر جملہ تھا شاہد کھڑا ہے، جس کی عربی تھی شاہد قائم. یہاں پر ہم کہہ دیں گے جی شاہدہ کھڑی ہے تو اس کی عربی ہو جائے گی شاہدۃ قائمۃ. وہاں پر جملہ تھا مظہر بیٹھا ہوا ہے، جس کی عربی تھی مظہر جالس. یہاں پر ہم کہہ دیں گے جی امامہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کی عربی ہو جائے گی امامۃ جالسۃ. ساجد بیمار ہے، وہاں پر جملہ تھا جس کی عربی تھی ساجد مریض. یہاں ہم کہیں گے کہ مریم بیمار ہے تو اس کی عربی ہو جائے گی مریم مریضۃ. تو الحمدللہ یہ مشق بھی ہم نے لسان القرآن کتاب کی حل کر لی. اب اگلی مشق کی طرف آتے ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں، اور یہاں پر دو اسماء کو مبتدا کے طور پہ استعمال کر کے پریکٹس کروائی جا رہی ہے. ہاشم اور عابد ڈاکٹر ہیں، اس کی عربی ہوگی ہاشم و عابد دکتورانی یا طبیبانی. ناصر اور مجاہد محنتی ہیں، ناصر و مجاہد مجتہدانی. خالد اور زید طالب علم ہیں، خالد و زید طالبانی. منصور اور شاہد کھڑے ہیں، منصور و شاہد قائمانی. مظہر اور ساجد بیٹھے ہوئے ہیں، مظہر و ساجد جالسانی. اس کے بعد اگلی مشق کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عربی میں ترجمہ کریں. مریم اور زینب نیک ہیں، مریم و زینب صالحتانی. فاطمہ اور عائشہ سچی ہیں، فاطمۃ و عائشۃ صادقتانی. حفصہ اور رقیہ استانیہ ہیں، حفصۃ و رقیۃ استاذتانی. عابدہ اور شاہدہ طالبات ہیں، عابدۃ و شاہدۃ طالبتانی. اس کے بعد ناصرہ اور صائمہ محنتی ہیں، ناصرۃ و صائمۃ مجتہدتانی. اس کے بعد اگلی مشق جس میں مبتدا کو جمع کے طور پہ استعمال کیا گیا اس کو سالو کرتے ہیں. زید حامد اور محمود نیک ہیں، زید و حامد و محمود صالحون. کاشف اسد اور عمر انجینئر ہیں. یہاں پر نوٹ کر لیجئے گا کہ جب بھی آپ کو عمر لفظ کے آگے واو نظر آ رہا ہو تو آپ نے اس کو عمر نہیں پڑھنا بلکہ عمر پڑھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کاشف اسد اور عمر انجینئر ہیں، کاشف و اسد و عمر مہندسون. اب خبر جمع لانی ہے ہم نے، اس لیے کہ مبتدا کی جگہ پر جمع کا لفظ آ رہا ہے. ساجد عابد اور خالد طالب علم ہیں، ساجد و عابد و خالد طلاب. یعنی ہم جمع مکسر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. بس یہ دیکھنا ہے کہ مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی، چاہے جمع مکسر آئے چاہے جمع سالم آئے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. پھر ساجدہ عابدہ اور خالدہ طالبات ہیں، ساجدۃ و عابدۃ و خالدۃ طالبات. مریم زینب اور سعد ڈاکٹر ہیں، مریم و زینب و سعد. اب ایک مذکر آ گیا تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی اور آپ کہیں گے طبیبونا. اس کے بعد فاطمہ عائشہ اور رقیہ نیک ہیں تو اس میں ہم کریں گے فاطمۃ و عائشۃ و رقیۃ صالحات. بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ خبر جو ہے آپ نے مبتدا کے مطابق لانے کی کوشش کرنی ہے. اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آئے گی، اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر آئے گی. اسی طرح مؤنث ہوگا مبتدا تو خبر بھی مؤنث آئے گی، اور مثنیٰ مبتدا کے لیے خبر بھی مثنیٰ آئے گی، اور جمع مبتدا کے لیے خبر بھی جمع آئے گی. جمع سالم بھی لائی جا سکتی ہے، جمع مکسر بھی لائی جا سکتی ہے. اس کے بعد لیکچر میں معرف باللام اسم کو بطور مبتدا استعمال کر کے پریکٹس کرائی گئی، کیونکہ ہم نے طے یہ کیا تھا کہ معرفہ کی جو اقسام ہیں ہم سب سے پہلے ان کو مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے اور جملے بنائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے علم کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائے، اور اس کے بعد ہم نے ضمائر کو سکپ کیا اور معرف باللام کی طرف آئے اور معرف باللام اسم کو مبتدا کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے جملہ بنایا، لڑکا نیک ہے، الولد صالح. یعنی ال کے بغیر آپ نے اسم کو استعمال نہیں کرنا مبتدا کی جگہ پر، یہ بات اچھی طرح سمجھا دی گئی. اسی طرح لڑکی نیک ہے کی عربی بنے گی البنت صالحۃ. پھر مشق کی طرف آتے ہیں. عربی میں ترجمہ کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. آدمی سچا ہے، الرجل صادق،
عورت سچی ہے، المرأۃ صادقۃ، طالب علم محنتی ہے، الطالب مجتہد، طالبہ ذہین ہے، الطالبۃ ذکیۃ، دروازہ کھلا ہوا ہے، الباب مفتوح، کھڑکی بند ہے، النافذۃ مغلقۃ۔ اب یہاں پر بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ جو ریئل مذکر مؤنث ہیں ان کے لیے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی خبر آٹومیٹیکلی مذکر یا مؤنث بن جائے گی، لیکن جو ریئل مذکر مؤنث نہیں ہے انہیں آپ نے پہلے مؤنث کی پکچر میں فٹ کر کے طے کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، پھر خبر لانی ہے، ذہن میں رکھے گا۔ پانی ٹھنڈا ہے، الماء باردن، پانی مذکر ہوتا ہے تو باردن۔ چائے گرم ہے، الشای حار۔ دودھ مفید ہے، اللبن مفید یا الحلیب مفید۔ علم نفع دینے والا ہے، العلم نافع۔ موسم گرم ہے، الجو حار۔ گاڑی قیمتی ہے، السیارۃ، اب یہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی، ثمینۃ۔ گھڑی خوبصورت ہے، الساعۃ، اب یہ بھی مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی، جمیلۃ۔ کرسی نئی ہے، کرسی مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، الکرسی جدید۔ دیوار پرانی ہے، دیوار عربی میں مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، الجدار قدیم۔ اس کے بعد ایک مشق اور دی گئی ہے لسان القرآن کتاب میں کہ دی گئی مثال کے مطابق کالم مکمل کریں۔ بہت آسان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس قسم کی ایکسرسائزز کا، کہ الطالب جالس، الطالبان جالسان، الطلاب جالسون، یعنی پہلے کالم میں واحد مبتدا خبر دیے گئے ہیں، اب آپ نے دوسرے کالم میں مثنیٰ مبتدا خبر لانے ہیں اور اسی طرح تیسرے کالم میں جمع مبتدا اور خبر لانے ہیں۔ المؤمن صادق دوسرے میں بن جائے گا المؤمنان صادقان، تیسرے میں آ جائے گا المؤمنون صادقون۔ المنافق کاذب، المنافقان کاذبان، المنافقون کاذبون۔ الرجل مسلم مثنیٰ والے کالم میں آ جائے گا الرجلان مسلمان۔ اب الرجل کی جمع چونکہ مکسر آتی ہے، سالم نہیں آتی، تو ہم کہیں گے الرجال مسلمون۔ الولد حاضر، الولدان حاضران، الاولاد حاضرون۔ تو آپ دیکھیں جمع آنی چاہیے مبتدا یا خبر کی جگہ پر، یہ پرابلم نہیں ہے کہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے۔ الطالبۃ قائمۃ، الطالبتان قائمتان، الطالبات قائمات۔ المنافقۃ خائفۃ، المنافقتان خائفتان، المنافقات خائفات۔ المرأۃ ضاحکۃ، المرأتان ضاحکتان، النساء ضاحکات۔ تو ویکیبلری آپ کی اسی طرح انکریز ہو رہی ہے لفظوں کو دیکھ کے۔ یہاں پر کوئی مشکل لفظ آپ کو نظر آئے تو اس کا ترجمہ آپ کتاب کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہر یہاں پر خائفہ کا لفظ ایک شاید مشکل ہو آپ کے لیے، جو کہ ڈرنے والی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ضاحکہ کا لفظ ہنسنے والی کے لیے، باقیہ کا لفظ رونے والی کے لیے۔ تو البنت باقیۃن، البنتان باقیتان، اور البنات باقیاتن۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ بنت کا لفظ جو ہے واحد وہ با کی زیر کے ساتھ آتا ہے، اور بنات میں اس با پہ زبر ڈال دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ورکنگ کی تھی اس لیکچر میں، اس کی پریکٹس بھی ہم نے کر لی ہے، کتاب کے ذریعے سے بھی اور دوسرے کچھ الفاظ کے ذریعے سے بھی۔ یہاں پر ایک چیز میں اور واضح کرتا چلوں آپ کو کہ لیکچر نمبر 10 کے شروع میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی، جو کہ آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں کہ القرآن حجت لک او علیک۔ تو یہاں سے لکا اور علیکہ کے الفاظ جو ہیں وہ ذرا ہائڈ کر دیں تو آپ کے سامنے ایک جملہ اسمیہ آ جائے گا، القرآن حجتن۔ تو بالکل یہ دیکھیں اس جملہ اسمیہ میں معرف باللام اسم جو ہے بطور مبتدا استعمال ہوا ہے، القرآن، اور اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ استعمال ہو رہی ہے حجتن۔ تو القرآن حجتن، قرآن حجت ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا۔ اور چونکہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے تو اس لیے ہم نے ترجمے میں ہوگا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن اسٹوڈنٹ کو ہو سکتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جی مبتدا و خبر میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، تو یہاں عدد کے اعتبار سے تو مطابقت ہے لیکن جنس کے اعتبار سے مطابقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ القرآن جو ہے یہ مذکر ہے اور حجت ان کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہم نے شرطیں پڑھی ہیں نا کہ مبتدا و خبر میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہوگی، یہ وہاں پر ہی لاگو ہوں گی جہاں پر وہ پاسبل ہوگا۔ جہاں پر ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہوگا وہاں پر یہ رول یا شرط اپلائی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں القرآن اگر آپ نے مذکر مان لیا ہے تو خبر بھی مذکر آنی چاہیے، لیکن حجہ کا لفظ جو ہے یہ گول تا کے بغیر استعمال ہی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی گول تا ہم ہٹا ہی نہیں سکتے،
کچھ الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں نا جن کی گولتا جو ہے وہ ہٹائی یا لگائی جا سکتی ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں گولتا لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ آپ ہٹا ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کیسے اس کو مذکر بنائیں گے؟ تو جہاں پر قاعدہ اپلائی نہ ہو سکے تو وہاں پر لفظ جو ہے وہ ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ القرآن حجتن۔ امید ہے یہ بات آپ کو بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ تو الحمدللہ جی ہمارا لیکچر نمبر 10 جو ہے اس کی ریویژن اور پریکٹس جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں لیکچر نمبر 11 کی پریکٹس اور ریویژن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔